ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اگست کا مہینہ شروع ہے۔ اگست کے مہینے میں عام طور پر ملک میں تقریبات، پروگرامات آزادی کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی بھی حاصل کی تھی اور پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست بھی قائم ہوئی تھی۔ تو 14 اگست کو پوری ملک میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے دنیا میں وہ خوشی کا دن منائیں گے۔ یہ آزادی کیا ہے؟ قوموں کی آزادی کیا ہوتی ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا کہتی ہے؟ اس بات کو سامنے رکھ کر چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک نے ایک تحریک آزادی کا ذکر کیا ہے، اور بہت سی ذکر کی ہے، لیکن ایک بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں بھائیوں کو اللہ پاک نے نبوت دی تھی، کتاب دی تھی، بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا تھا، نبی تھے، رسول تھے۔ لیکن ان کی پہلی ڈیوٹی کیا تھی؟ کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر بھائی کو شریک کیا گیا ہے، ہارون علیہ السلام کو، اور بھیجا ہے اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، ان کا پہلا کام کیا تھا؟ فرمایا دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے جا کے میرا میسج دو۔ رسول میسج دیتا ہے کہ اپنی بات کرتا ہے؟ میسج دیتا ہے۔ اسے جا کر میری طرف سے پیغام دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ سرکشی چھوڑ دے، اللہ کی بات ماننے پر آ جائے، اور دوسری بات یہ، ہم اپنی قوم کی آزادی کے لیے آئے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، یہ پہلا میسج تھا۔ دونوں بھائی جاؤ، اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی۔ میں یہ ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں۔ پیغام کیا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذب، بنی اسرائیل کو، ہماری قوم کو آزاد کرو، عذاب نہ دو، غلامی عذاب ہے، ان کو آزاد کرو، ہم یہ وطن چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم فلسطین جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے نام پہلا پیغام دیا کہ ہم قوم کی آزادی کے لیے آئے ہیں۔ یہ مصر میں آئے کب تھے؟ بنی اسرائیل مصر میں آئے کب تھے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ سارا پڑا ہوا ہے نا۔ یوسف علیہ السلام آئے تھے، غلام بن کر آئے تھے، پھر آزادی ملی تھی، پھر وزارت ملی تھی، پھر بادشاہی ملی تھی، پھر خاندان میں بادشاہت چلی تھی، پھر چھن گئی تھی۔ مصر میں بنی اسرائیل کی بادشاہت کب شروع ہوئی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ چلتے چلتے ہوتا، پھر آل فرعون نے قبضہ کر لیا، ان کو غلام بنا لیا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تعذبہم، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ہم اپنے وطن جائیں گے واپس، ان کو غلامی کے عذاب سے نجات۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کے مشن کا پہلا حصہ کیا تھا؟ قوم کی آزادی۔ تورات آزادی کے بعد ملی ہے، شریعت کے احکام
آزاد ہونے کے بعد ملے۔ پہلا ٹارگٹ یہی تھا کہ آزاد ہونا۔ اس پر قرآن پاک نے بڑا دلچسپ مکالمہ ذکر کیا ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے آئے تھے، جب گئے تھے تو کون سے گھر سے گئے تھے؟ فرعون کے گھر سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے گھر۔ وہ واقعہ بھی پورا ذہن میں لے آئے، وقت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پالا کس نے تھا؟ امرات فرعون، فرعون کی اہلیہ محترمہ نے رضی اللہ عنہ فرعون کے گھر میں پلے تھے، چلے گئے تھے، 10 سال کے بعد آئے۔ اب وہ کھڑے ہیں سامنے اور کیا کر رہے ہیں؟ آزادی مانگ رہے ہیں۔ سامنے کھڑے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں؟ فرعون نے کیا کہا؟ اس کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وہ تجھے ہم نے نہیں پالا، ہمارے گھر میں نہیں پلے تم بچے تھے، تمہیں پالا کس نے تھا؟ ہم نے پالا تھا۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ کتنے سال ہمارے گھر میں گزارے ہیں؟ یہ کتنے سال ہم آج کی زبان میں، آج کے چودھریوں کی زبان میں، کتنے سال ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو، کتنے سال ہمارے گھر میں رہے ہو، اور جاتے ہوئے بندہ بھی مار گئے تھے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، دہشت گرد بھی ہو، ہماری روٹیوں پر پلے ہو، ہمارے گھر میں رہے ہو، جاتے بندہ بھی مار گئے تھے، اب آزادی کے لیے آ گئے ہو۔ یہ باتیں کس نے کی؟ فرعون نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ایک جملہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا آزادی کیا ہے۔ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسرائیل۔ کیا احسانات جتا رہے ہو؟ میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، یہی تمہارا احسان ہے؟ کیا جواب دیا؟ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسرائیل۔ کیا احسان جتاتے تھے یار؟ 4 روٹیاں کھلا کے سر پہ چڑھ گئے ہو، 4 دن روٹیاں کھلا کے میری قوم کو غلام بنا رکھا، یہ تمہارا احسان ہے؟ میں نہیں مانتا، میں قوم کو لے کے جاؤں گا۔ اور پھر لے کے گئے یا نہیں لے گئے؟ لمبی بات ہے، نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جس دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحیرہ قلزم سمندر پار کیا ہے، سمندر نے بھی دیکھیں اللہ کا ضابطہ کیا ہے، جب قومیں اپنے عزم پہ اڑ جاتی ہیں تو سمندر بھی راستے دیتے ہیں۔ ہم نے آزاد ہونا ہے۔ سمندر پھاڑا اللہ نے، لیکن کس عزم پر پھاڑا ہے؟ جب قومیں کسی مشن پہ، کسی مقصد پہ اڑ جاتی ہیں تو سمندر بھی راستے دیتے ہیں، دیتے ہیں نہیں دیتے؟ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اچھا، وہ دن فرعون غرق ہو گیا۔ فرعون کیا ہوا؟ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ پاک نے آزادی دی۔ وہ آزادی کا دن بنی اسرائیل تو مناتے ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، یہودی تھے زیادہ وہاں، 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ یہ شکرانے کا روزہ ہے، اس وجہ سے آج ہمارا یوم آزادی ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ اس دن اللہ پاک نے فرعون کو غرق کیا تھا، ہمیں سمندر پار کروایا تھا۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ یوم آزادی۔ تو حضور نے کیا جملہ فرمایا؟
نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم بھی رکھیں گے. نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام ہمارے سے زیادہ ہیں. سوال ہے کیا ہے؟ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، اس لیے یہ شکرانے کے روزہ ہم بھی رکھیں گے. رکھے حضور نے. یہ میں نے آزادی کی بات کیا. قرآن پاک نے آزادی کا کس لہجے میں ذکر کیا ہے کہ آزادی قوموں کا حق ہوتی ہے، دین کا تقاضا ہوتی ہے. اور ایک اشارہ میں نے کیا ہے، دین نافذ کرنے سے پہلے آزادی ضروری ہوتی ہے، احکام بعد میں نافذ ہوتے ہیں، آزادی پہلے ہوتی ہے. آزادی ہوگی تو ہوگا نا، ورنہ کیا ہوگا؟ تورات بعد میں ملی ہے، پہلے آزادی لی ہے. قوموں کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آزادی حاصل کرنا. یہ تو میں نے یہ بات بقول تو سیاسی گلا نہیں، قرآن پاک کی باتیں. آزادی کی بات کرنا، آزادی کے حصول کی بات کرنا، آزادی کے تحفظ کی بات کرنا، سیاسی باتیں ہیں یا دینی باتیں ہیں؟ پیغمبر کا مشن ہے، قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. اس پس منظر میں ہمارے بزرگوں نے بھی، جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا تھا، جب لمبی تاریخ میں جاؤں گا لمبا قصہ ہو جائے گا. انگریزوں نے اس پورے ایک ہی ملک ہوتا تھا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما بھی ساتھ تھا، ایک ہی ملک ہوتا تھا. مسلمان حکمران تھے، مغلوں کی حکومت 1000 سال کے لگ بھگ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. پھر انگریزوں نے ہم سے چھین لی تھی. جب قومیں نااہل ہو جاتی ہیں، دشمن غالب آ جاتے ہیں. وہ تاریخ بھی چھوڑیں. جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا 1857 میں، قبضے کا آغاز کب کیا تھا؟ 1757 میں سراج الدولہ نے بنگال پہ قبضہ کیا تھا. انگریزوں نے سراج الدولہ وہاں کے حکمران تھے، سراج الدولہ کو شہید کر کے بنگال پہ قبضہ کیا تھا. ہماری آزادی کی پہلی جنگ سراج الدولہ کی ہے. دوسری ٹیپو سلطان کے نام سنا؟ ٹیپو سلطان کا، اس سے لڑی تھی. تیسری شہدائے بالا کوٹ کی ہے. چوتھی بنگال کی حاجی شریعت اللہ کی ہوتی تعمیر کی ہے. پھر سندھ کے پیرا پگاڑا کی ہے. سرحد کے فقیر ایپی کی ہے، حاجی صاحب ترنگزئی کی ہے. پنجاب کے سردار احمد خان کھرڑ کی ہے. اور فیصل آباد میں بیٹھا ہوں اس لیے لطیفہ سنا دیتا ہوں. یہاں جب آتے ہیں نا تو درمیان ایک چوک پہ لکھا ہوا کیا؟ احمد خان کھرڑ شہید چوک. میں نے کئی لوگوں یہ کیا ہونا کہ پتہ نہیں کون ہے. سردار احمد خان کھرڑ شہید، جس نے انگریزوں سے جنگ لڑی. انگریزوں سے جنگ لڑتے لڑتے انگریزوں نے دھوکے سے مارا تھا. بڑی لمبی تاریخ ہے. یہاں پنجاب میں انگریزوں کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ سردار احمد خان کھرڑ نے، اور کئی عرصہ سامنے کھڑا رہا. اس کو دھوکے سے مروا کے مار دیا. میں چند ہیرو نام لیے ہیں. حضرت ایک دفعہ لندن میں دریائے تھیمس کے کنارے یہ بت نصب ہے نا، تو میرا عادت ہے میں دیکھتا کون ہے یہ، کس کی تاریخ کیا ہے. ایک مزاج ہے میرا. ایک بڑا جرنیل کی پورٹریٹ لگی ہوئی تھی، بت لگا ہوا تھا، تلوار پکڑی ہوئی ہے، وردی پہنی ہوئی ہے، کھڑا. میں نے ساتھی سے کہا یار یہ پڑھو، یہ ہے کہ اس پہ نیچے لکھا ہوتا ہے نا کون ہے. اس پہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ اس نے 1857 میں لاہور کے جنوبی اضلاع میں بغاوت کو ناکام بنایا تھا. اور میں نے کہا سردار احمد خان شہید کا قاتل یہ کھڑا ہے بدماش. لیکن میں نے جنگیں ہماری چلتی نہیں. پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اب شکست کھا گئے. قومیں جب شکست کھاتی ہے بہت برا حال ہوتا ہے. اس کے بعد پھر چلتی رہی. میں پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ تھا نا، ہم پر قابض کون تھا؟ برطانیہ.
پہلی جنگ عظیم کے بعد امکانات پیدا ہونے لگے کہ شاید انگریز کو یہاں سے جانا پڑے گا. ہماری آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی تھی. اس وقت پھر یہ ذہن پیدا ہوا کہ ہماری 1000 سال حکومت رہی ہے کس بنیاد پر؟ طاقت کی بنیاد. ہم اکثریت پر تو نہیں تھے، ہم تو پتہ نہیں تیسرا حصہ تھے کہ چوتھا حصہ تھے. 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے طاقت پر. لیکن اب تو طاقت پر حکومتیں نہیں بنیں گی، اگرچہ ہمارے یہاں بنتی ہیں، اب تو ووٹ سے حکومتیں بنیں گی. ایک جملہ اگر درمیان میں ہضم ہو جائے تو ہمارے یہاں تو بنتی طاقت پر ہے. لیکن اب حکومتیں کب بنے، کیسے بنے گی؟ ووٹ سے. ووٹ سے بنے گی تو ہندو زیادہ ہیں. حکومت کون بنائے گا؟ انگریز چلا جائے گا تو حکومت کون بنائے گا؟ وہ صرف حکومت بنائے گا یا 1000 سال کا بدلہ بھی لے گا؟ ووٹ اس کے زیادہ ہیں، ووٹ حکومت وہ بنائے گا، تو صرف حکومت بنائے گا یا 1000 سال کے بدلے بھی لے گا؟ تو پھر سو نہیں، ہمیں الگ ہونا چاہیے. ہم الگ قوم ہیں. دو قومی نظریہ. سر سید احمد خان مرحوم، علامہ اقبال مرحوم، قائد اعظم، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. مذہب الگ ہے، قوم الگ ہے، تہذیب الگ ہے، دو قومی نظریہ. چلتے 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 ساری باتیں حذف کرتا جا رہا ہوں میں. یہ تو ہم نے پھر آزادی حاصل کی اس مطالبے پر کہ ہم آزادی لیں گے لیکن ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے. اس کو تسلیم کیا گیا اور پھر 14 اگست 1947 کو یہ انگریز یہاں سے گیا ہمیں پاکستان کے نام سے یہ خطہ دے کر کہ آپ اپنی حکومت بنائیں، ہندوستان الگ، یہ دو ریاستیں بن گئی. یہ ہمارا 14 اگست کا پس منظر ہے. پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم نے جب یہ مطالبہ کیا نا ہم الگ ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ تہذیب کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر. ورنہ خوراک بھی ایک ہی ہے، رنگ بھی ایک ہی ہے، لباس بھی ایک ہی ہے، علاقہ بھی ایک ہی ہے. لیکن فرق کیا تھا؟ کس فرق پر ہم تقسیم ہوئے؟ ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، تہذیب الگ ہے. یہ بات باریک سا فرق ہے. علماء نے دین کا نام لیا، ہماری نئی قیادت تہذیب کا نام لیا. ہماری تہذیب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے. ہم نے کہا ہمارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے. تھوڑا فرق ہے. لیکن بہر اس پر ہم الگ ہوئے. الگ جس بات کی وجہ سے الگ ہوئے ہوں وہ بات بنیاد بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، لیاقت علی خان مرحوم، ان کے رفقا، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ کہا کہ ہم ہماری ریاست، حکومت قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگی. اور پاکستان بننے کے بعد بھی ساری باتیں ایک طرف، ہماری جو پہلی دستور ساز اسمبلی بنی اس نے بنیادی طور پر جو اس فیصلہ کیا وہ قرارداد مقاصد تھی. 3 باتیں. حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، یا حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. حکمرانی کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے، کوئی طاقت سے قبضہ نہیں کرے گا. کرتے رہیں گے لیکن نہیں کریں گے. حکومت کا حق کس کو ہوگا؟ عوام کے منتخب نمائندوں کو. لیکن دونوں پابند ہو گئے قرآن و سنت کے، ہم نے اصول طے کر لیا. ہمارا ملک کی دستوری بنیاد 3 باتوں پر ہے. ہمارے ملک کی دستوری بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ 3 پر. حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ. حکومت کا حق کس کو ہے؟ عوام کے منتخب نمائندوں کو. لیکن یہ آزاد نہیں ہے، پابند ہے کس کے؟ قرآن و سنت. یہ ہم نے طے تو کر لیا. اس کے بعد 78 سال سے کیا ہو رہا ہے بتانے کی ضرورت ہے. قرآن کدھر ہے؟ سنت کدھر ہے؟ عوام کے منتخب نمائندے کدھر ہیں؟ کیا اللہ کی حاکمیت کدھر ہے؟ ہم نے اس کو لپیٹ لپاٹ کے الماری میں رکھا ہوا.
اور جس کا زور چلتا ہے وہ 78 سال سے اپنا زور چلا رہا ہے۔ اب تک ہم نہ شریعت کا نفاذ کر سکیں، نہ منتخب حکومت کی گارنٹی دے سکیں، اور اس دوران ہمیں آج دو باتیں، ہمارے فیصلے ہم کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے؟ ہماری جنگیں کون کرواتا ہے اور جنگیں بند کون کرواتا ہے؟ ہماری ابھی جنگ ہوئی ہے، کروائی کس نے ہے؟ ٹرمپ نے۔ بند کس نے کروائی ہے؟ ٹرمپ نے۔ اور تجارتی معاہدہ کو مذاکرات ہوئے ہیں، وہ کس نے کیا ہے؟ ٹرمپ نے۔ مذاکرات کو ٹیم گئی ہے، کسی نے مذاکرے کیے، تجارتی معاہدہ ہو گیا، جی میں نے کر دیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں میں نے کر دیا ہے؟ میں نے کر دیا ہے جی۔ ہمارے فیصلے باہر ہوتے ہیں، ہماری معیشت کا کنٹرول باہر ہے، ہماری سیاست کا کنٹرول باہر ہے، اور ہماری حساسیت کا کنٹرول بھی باہر ہی ہے۔ آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ خود کو آزاد کہلوا سکیں۔ یہ یوم آزادی کتنواں ہے؟ 78واں کہ 78واں؟ اس یوم آزادی کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جو 3 دستوری بنیادیں طے کی تھی وہ کدھر ہیں؟ اس کو لائیں، میدان میں لائیں۔ قرارداد مقاصد ہماری بیس ہے۔ اگر وہ بیس نہیں ہے تو الگ ملک کا جواز کوئی نہیں ہے، کیوں الگ ہوئے تھے؟ اگر وہ بیس ہے تو وہ کاغذوں میں نہیں ہونی چاہیے، معاشرے میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار حق حاصل کریں، خود مختاری۔ ہم خود مختاری کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایک جملہ بڑا زیادہ سخت کہنے لگا ہوں، کسی زمانے میں ہماری پالیسیاں ریموٹ کنٹرول ہوتی تھیں، آج روبوٹ کنٹرول ہے۔ سب نظر آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں ساری بات کو سمجھتے ہوئے آج ہمارا 2 تقاضے ہیں، قومی آزادی کے 2 بڑے تقاضے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کی بنیاد کو زندہ کریں، قرارداد مقاصد کو، اللہ کی حکمیت کو، قرآن و سنت کی بالادستی کو، اور عوام کی منتخب حکومت کی گارنٹی کو واپس لائیں۔ اور دوسری بات، اپنے فیصلے خود کرنے کے اختیار حاصل کریں۔ جب تک ہمارے فیصلے باہر ہوتے رہیں گے کوئی بات بھی نہیں ہوگی۔ خود مختاری کا تحفظ نہیں، خود مختاری کا حصول۔ ہماری اس وقت ضرورت خود مختاری کا تحفظ ہوگی تو تحفظ کریں گے نا۔ قرارداد مقاصد پر عملداری، دستور کی بالادستی، اور قومی خود مختاری اور آزادی کا حصول آج پھر ہمارے سامنے کھڑا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ملک کی آزادی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ملک کی وحدت و استحکام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، خود مختاری کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، اور قرارداد مقاصد کی عملداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی